بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ سنن ترمذی۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا۔ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر، زمین کی تہہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ عنکبوت۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے دور رکھتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان۔ اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو، بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔